سوال ہے کہ ایک نوجوان کی جب اپنے گھر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، تو کیا وہ اپنی جاب کی جگہ قصر کرے گا؟ اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکا اپنے شہر سے دور جاب پر ہے، تو جب چھٹیوں میں وہ اپنے گھر آتا ہے تو کیا اسے قصر نماز ادا کرنی ہوگی؟ مزید یہ کہ کسی مرد کی آمدنی کا ذریعہ ڈرائیونگ ہی ہے، تو اس طرح وہ ہمیشہ سفر پہ رہتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا طریقہ ہوگا، مقیم یا مسافر؟ دیکھیے، ایک ہی میں بہت سارے سوال ہو گئے، 3 ہیں سوال۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک نوجوان جو اس کی ملازمت ہے، جاب ہے، اپنے گھر سے 70 کلومیٹر دور فاصلے پر ہے، اس کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، تو کیا وہ اپنی جاب کی جگہ قصر کرے گا؟ دیکھیے، احناف کے ہاں جو قصر کی مسافت ہے وہ 56 میل ہے۔ 56 میل کے تقریباً میرا خیال ہے کہ 75-80 کلومیٹر ہوتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، آپ میل سے نکال لیں تو میرا خیال ہے 70 میں نہیں ہوگا، وہ مسافر نہیں ہوگا، اس لیے اس کو قصر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پوری پڑھنی چاہیے نماز، سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں، البتہ دوسرے فقہا کے نزدیک، جن لوگوں کے نزدیک 10 کلومیٹر کا بھی فاصلے پہ سفر کرے گا تو تب تو ظاہر ہے کہ گھر سے دور گیا ہے، اپنے جاب پہ ہے، تو وہ تو ان کے ہاں تو قصر کرے گا۔ لیکن احناف کے ہاں جو صحیح رائے ہے وہ 56 کی ہے، 48 میل کی نہیں ہے، بلکہ 56 میل والی زیادہ، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا اس کو لوگوں نے اس کا ناپا ہے تو 56 میل ہے۔ تو 56 میل کو جو ہے آپ اس کو کلومیٹر میں لائیے، آپ کر لیں تو اس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، میرا خیال ہے 75-80 کلومیٹر یا 85 کلومیٹر تقریباً ہوتے ہیں، تو 70 کلومیٹر تو اس میں نہیں آئے گا، تو وہ اس طرح سے قصر نہ پڑھے بلکہ پوری نماز پڑھے۔ اسی طرح ایک غیر شادی شدہ لڑکا اپنے شہر سے دور جاب پر ہے، تو ظاہر چھٹیوں میں جب آئے گا وہ تو اپنے گھر وہ آ جائے گا، تو وہ اس کا گھر ہے، اس کے وطن اصلی ہے اس کا، تو وہاں پر قصر نہیں کرے گا۔ دیکھیے، انسان کا ایک وطن اقامت ہوتا ہے، ایک وطن اصلی ہوتا ہے۔ وطن اقامت وہ ہے جہاں پر آدمی مثلا جاب کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، وہاں پر رہتا ہے مکان لے کر، وقت اقامت ہوا اس کا۔ اور وطن اصلی اس کا وہ ہے جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے، مثلا رامپور میں پیدا ہوا ہے، رامپور میں اس کے ماں باپ رہتے تھے، وہیں پیدا ہوا ہے، تو رامپور جب آئے گا وہ تو وہاں پر آتی چاہے ایک دن کے لیے کیوں نہ آئے، وہ قصر نہیں کرے گا، وہ مسافر نہیں ہوگا بلکہ مقیم ہو جائے گا، تو قصر نماز نہیں ادا کرے گا وہ، بلکہ کیا کرے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ اور ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، علم کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سفر میں جو قصر نماز ہے نا، وہ 2 ہی رکعت ہے، رخصت نہیں ہے اس میں، 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے، اگر کوئی پوری پڑھے گا تو وہ صحیح نہیں کرے گا۔ تو اس نوجوان کو جو ہے گھر آنے کے بعد قصر نہیں پڑھنی ہے، نماز اس کو پوری پڑھنی۔ مزید یہ کسی مرد کی آمدنی کا ذریعہ مثلا ڈرائیونگ کرتا ہے، تو جب تک ڈرائیونگ ہے تو ظاہر ہے جا رہا ہے، دلی جا رہا ہے، کلکتے جا رہا ہے، تو کرے گا، وہ تو قصر نماز ہی پڑھے گا، اس لیے کہ اس کا تو سفر ہی ہے، مسلسل سفر پہ ہے، سفر بذات خود مشقت ہے، اس لیے اسلام نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے۔ تو ظاہر ہے ڈرائیور ہے، کوئی کر رہا ہے، چاہے ایک آدمی ڈرائیور ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، کوئی بھی ہے، سفر اور مسلسل سفر پہ ہے بیچارہ، سفر کرتا ہی رہتا ہے ہر وقت ادھر ادھر، تو مصروفیات ہیں، بذات خود سفر جو ہے وہ جوخم، ایک صعوبت ہے، قطعۃ من النار کہا گیا حدیث کے اندر، اس لیے اس کو مشقت کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے، سفر میں اس کو مشقت ہو یا نہ ہو، تو سفر خود بخود بذات خود مشقت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، ان کو مشقت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ مسافروں والی نماز پڑھے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔